ہمارے معاشرے میں فرسٹریشن تو بہت ہی ہے، لیکن جو سب سے ٹاپ پہ ہے وہ آپ کی سیکچول فرسٹریشن ہے، جس کی وجہ سے ہمارا بے انتہا نوجوان غصے میں اور اینگر میں رہتا ہے۔ تو ہمیں کچھ نہ کچھ اس کے متعلق سوچ بچار کرنی چاہیے اور اس کا کوئی حل دینا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر محمد حارث خان برکی ہے۔ اللہ کے فضل سے لاکھوں لوگوں کا سائیکیٹرک اور سیکچول کوچ ہوں۔ آج کا میرا ٹاپک ہے سیکچول فرسٹریشن۔ اچھا، پہلے ہم دیکھیں گے جی فرسٹریشن کسے کہتے ہیں۔ فرسٹریشن کو ہم دیکھیں سائیکولوجیکل میننگ میں تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر ایک ڈرائیو پیدا ہوئی کہ آپ ایک کام کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر اس کی راہ میں مختلف قسم کی رکاوٹیں آ گئیں، تو اس کی وجہ سے آپ کی وہ جو خواہش تھی، جو آپ کی ڈرائیو تھی، وہ فرسٹریٹ ہو گئی، ناسودہ ہو گئی۔ تو جب ناسودہ ہو جاتی ہے، فرسٹریٹ ہوتی ہے، تو انسان کے اندر ایک اینگر پیدا ہوتا ہے، ایک غصہ جنم لیتا ہے، جو کہ آپ کی باڈی کے اندر مختلف طریقے سے مینیفیسٹ کر رہا ہوتا ہے۔ انزائٹی کی شکل میں دل کی دھڑکن تیز ہو جانا، ہاتھ پاؤں کانپنا، غصے میں لال پیلا ہو جانا، وہ ساری چیزیں فرسٹریشن، اور سم ٹائم یہ بالکل اپنے آپ کو ڈائریکٹلی مینیفیسٹ کرتی ہے، کئی دفعہ یہ آپ کے انکانشیس لیول پہ بھی یہ افیکٹ کر رہی ہوتی ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو سیکشول فرسٹریشن ہے یہ کیوں ہو جاتی ہے، تو ہم نے اس کا اثر جو ہے وہ کیسے کم کرنا ہے۔ جیسے ہم نے دیکھتے ہیں کہ جب ہم جوانی میں بلوغت میں آتے ہیں تو ہمارا جو ٹیسٹوسٹیرون لیول ہے یہ ایک دم ایک بوسٹ اس کو ملتا ہے، یہ بڑا سٹیپلی ہائی جاتا ہے۔ جب آپ کے اندر سیکس ایک دم بہت زیادہ بڑھتا ہے تو آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ انٹیمیٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو جنسی اراؤزل ہے اس کو نہ کوئی ریلیز بھی ملے۔ خاص طور پہ جب بچہ ایڈولسنس پیریڈ میں آتا ہے تو اس کے آرگنز جو ہیں وہ بھی ایک دم بڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا آپ مرہم کی سروسز اویل کرنا چاہتے ہیں تو آج ہی گوگل کریں ہیلپ می مرہم اور گھر بیٹھے ڈاکٹر کی اپوائنٹمنٹ بک کرائیں، یا پھر آن لائن ویڈیو کنسلٹیشن کے تھرو اپنے ڈاکٹر سے آن لائن بات کریں اور میڈیسن اور لیب ٹیسٹ کے اوپر ڈسکاؤنٹ بھی حاصل کریں۔ تو اس کا بڑا کنسرن بن جاتا ہے، تو وہ دیکھنا شروع کر دیتا ہے ادھر ادھر۔ تو یہاں پر یہیں سے اس کی سیکشول فرسٹریشن کا شکار ہونا شروع ہوتا ہے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ ہمارا معاشرہ ہے، ہم معاشرے میں رہتے ہیں، ہم جنگل میں تو رہتے ہیں نہیں۔ جب جنگل میں رہتے تھے، جب جوانی آتی تھی تو کوئی چلتی پھرتی جو پارٹنر ہوتی اس کو جا کے ٹچ کر لیتے تھے، پکڑ لیتے تھے، سیکس کر لیتے تھے، نہ روکنے والا نہ کچھ، یعنی کہ جب ہم جنگلوں میں رہتے تھے۔ لیکن جب ہم انسانیت، کلچر، ان چیزوں میں آ گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر وقت ہر کسی کے ساتھ سیکس کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے۔ تو ہمارا معاشرہ ہمیں منع کرتا ہے کہ آپ نے کسی کو سیکشول نظر سے نہیں دیکھنا، سیکشولی کسی کو ٹچ نہیں کرنا، اور سیکشول پرفارمنس اور یہ جو ایکٹ ہے یہ تو ایک گناہ ہے۔ اور خاص طور پہ جو سیکس بیفور میرج ہے یہ تو ایک گناہ عظیم ہے، ٹھیک ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ تو اب اس کا مطلب ہے کہ ایک سائڈ پہ آپ کی جو ڈرائیو ہے وہ آپ کو کہہ رہی ہے کہ کچھ کرو، مجھے نہیں پتا کیسے کرو، کس کے ساتھ کرو، کب کرو، میری کوئی غرض نہیں ہے، میں نے تو جناب یہ کرنا ہی کرنا ہے، یہ اس کا ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ اوپر سے ہمارا معاشرہ کہتا ہے کہ نہ یہ کیا تو تم بہت بڑے گناہ گار ہوگے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اب یہ جو ایک کنفلکٹ پیدا ہو گئی ہے، تو یہ ہے بیسس سیکشول فرسٹریشن کی۔ جب ہم اس ڈرائیو کو ہم کہتے ہیں ایڈ، دوسری سائڈ پہ جو ہمیں کچھ کہہ رہا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سپر ایگو۔ سپر ایگو اور ایڈ میں بالکل ایک کنٹراسٹ ہے۔ اب ان کی جو بیچ کا راستہ ہے وہ ایک ہمارا ایک اور سسٹم ہے دماغ کے اندر، وہ ہے ایگو۔ ایگو کچھ کیسے کرتا ہے کہ کچھ چکر چلائیں کہ ایگو ایڈ کی جو ہے ڈرائیو وہ بھی کچھ نہ کچھ آسودہ ہو جائے، سیٹسفائی ہو جائے، لیکن جو ہمارا سپر ایگو کہہ رہا ہے، ہمارا جو ضمیر کہہ رہا ہے، اس سے بھی پتہ نہ چلے
ورنہ احساس گناہ جو ہے وہ بھی انسان کو مار کے رکھ دیتا ہے. لیکن جس کی بندے کی ایگو جو ہے بہت اچھا اسٹریٹجی اڈاپٹ کرتی ہے اس سیکچول ڈرائیو کو پورا کرنے کے لیے، آسودہ بھی ہو جائے اور وہ بھی پتہ بھی نہ چلے، سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے گا، آسان کام نہیں ہے. تو چونکہ جس کی ایگو اتنی ڈیولپ نہیں ہوتی، اتنی میچور نہیں ہوتی، یقینی طور پہ بچوں کی نہیں ہوتی، تو وہ پھر سیکچول فرسٹریشن کا شکار ضرور ہو جاتے ہیں. تو اب وہ ہم لوگ نا مختلف قسم کے طریقے استعمال کرتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے اپنی جو بڑی ہوئی جنسی خواہش ہے اس کو کسی نہ کسی سے سیٹسفائی کر سکیں. وہ کامیابی سے کریں گے یا ناکامی سے کریں گے، اس کا کیا انجام ہوگا، وہ بعد کی بات ہے. مثلا میں بتاتا ہوں کہ لوگ کیا کیا طریقے جو آزماتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک جو بالکل نیچرل طریقہ ہے وہ ہے ماسٹربیشن، یعنی کہ سیلف پلیئرنگ. وہ آپ کو پتہ ہے کہ بچہ ہوتا ہے ایون جب ماں کی پیٹ میں بھی ہوتا ہے تو اس وقت بھی ماسٹربیٹ کر رہا ہوتا ہے. اس کا مطلب اسے کچھ آئیڈیا ہوتا ہے کہ اس کو میں ٹچ کروں گا تو میری سیکشول جو ہے نا سیٹسفیکشن ہوگی. ٹھیک ہے، وہ ایک طریقہ آزماتا ہے. اس پہ بھی مختلف قسم کی بحث ہے، کلچر اسے کتنا منع کرتا ہے اور وہ کس طرح وہ اس کی وجہ سے بھی گلٹ کا شکار ہو جاتا ہے. اس میں کئی قسم کے مذہبی حوالے ہیں. تو بہرحال اس کو جو بڑے بڑے علماء ہیں جو جن کو میں بہت لاجیکل، جیسے ڈاکٹر ذاکر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے، یعنی کہ یہ گناہ کبیرہ کی رینج میں بھی نہیں آتا اور یہ اس کو ہم حلال میں کیٹیگری میں بھی نہیں رکھ سکتے، لیکن یہ زنا سے بہتر ہے. ٹھیک ہے، تو زنا سے آپ کو بچا کے رکھتا ہے، تو اس کا مطلب یہ اس سے یہ بہتر ہے. پھر کچھ بچے ہیں وہ مثال کے طور پہ وہ پون کی طرف جاتے ہیں، جو وہ دیکھتے ہیں اس طرح کر کے پون دیکھتے ہیں. آج کو تو پتہ ہے ایک کلک کے فاصلے پہ پون ہوتا ہے اور وہ سٹارٹ کر دیتے ہیں. تو اس سے وہ اپنی سیکشول جو خواہش ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ساتھ ہی اس کے ساتھ وہ ماسٹربیشن بھی کرتے ہیں. لیکن وہ ماسٹربیشن اور وہ دونوں جو مل جاتے ہیں تو وہ ایک ایسا نیکسس بنتا ہے جسے ان ہولی الائنس میں کہتا ہوں، کہ دونوں ایک دوسرے کو بڑھاتے ہیں. تو انسان اس میں ایسا پھنستا ہے، اتنا پھنستا ہے کہ وہ کام کاج سے جاتا ہے، پڑھائی سے جاتا ہے، اس کو مختلف قسم کے وقت اس کا بھی کچھ ضائع ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کی لوگوں کو دیکھنے کی نظر چینج ہو جاتی ہے. تو اسے ہم کہتے ہیں پون ایڈکشن، اس کا شکار ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہے آپ نے اس کو نیگیٹیولی یوز کیا اس ایونیو کو، اور پھر آپ ایک نئے گلٹ کا شکار ہو گیا. پھر بس بے شمار مریض آتے ہیں جو ماسٹربیشن کا ٹریٹمنٹ کے لیے بھی آتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں کمپلسری ماسٹربیشن، اور بہت سارے پون ایڈکشن کے بھی آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ سب کس چیز کا شاخسانہ ہے؟ یہ شاخسانہ ہے اصل میں سیکشول فرسٹریشن کا. اور جب کچھ لوگ دبائی رکھتے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے کہ جن کو کوئی ایکسپوجر نہیں ہوتا فیمیل سائڈ پہ، کچھ ایسے ماحول میں رہتے ہیں جہاں پر کوئی فیمیل ان کو نظر ہی نہیں آتی. میں ان انسٹیٹیوشن کا ذکر نہیں کرنا چاہتا کہاں صرف میل ہوتے ہیں، وہاں پر جو دوسرے بڑے لوگ ہوتے ہیں جو استادوں کا درجہ رکھ رہے ہوتے ہیں، وہ اس کو ہومو سیکچولیٹی کی طرف لے جاتے ہیں، اس کو سیکچولی ابیوز کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ اگلے بچوں کو ابیوز کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک سیکشول فرسٹریشن نہ ہونے کی، یعنی کہ سیکس کا جو آؤٹ لیٹ ہے وہ نہیں ہے. اب اس کا جو حل ہے وہ تو بڑا سیدھا ہے، لیکن اس میں مسئلہ ہے. حل کیا ہے کہ جو ہی آپ کے اندر بلوغت آئی ہے تو آپ کو ایک سیکشول پارٹنر دے دیا جائے جو کہ حلال ہو، سیکس کریں، وائف ہوگی آپ کی، انجوائے کریں گے. تو لیکن ہمارے معاشرے میں اتنی ارلی چائلڈ بچوں کی شادی کرنی بڑی مشکل ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے تعلیم وغیرہ بہت مشکل ہو جاتی ہے، لمبا روزگار ہونا سب کچھ. لیکن کوئی ایسا سسٹم بنایا جائے کہ ایک حلال کا جو سیکس ہے وہ بھی جاری و ساری ہو جائے. ٹھیک ہے، اور چلیں بچے آگے نہ پیدا کریں. ٹھیک ہے، اور سیکنڈلی پھر یہ ہے کہ جو ماسٹربیشن ہے اس کے متعلق جو ہے وہ علماء اور ہمارے جید فقہا وہ جو ہے وہ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریں
کہ ہاں بھئی یہ کن حالات میں یہ ہو سکتی ہے، اور اس کے متعلق کوئی فتویٰ جو ہے وہ پکا جاری کریں تاکہ گلٹ جو ہے وہ نکل سکے۔ تو ہم اسی طریقے سے اس فرسٹریشن کو قابو کر سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بچے کو ہم کوشش کریں کہ زیادہ ایکسرسائز کی طرف کریں، پازیٹیو ایکٹیویٹیز کریں، گیمز کی طرف جا رہا ہے، آرٹ اینڈ کلچر کی طرف جا رہا ہے، تاکہ اس کی جو ڈرائیو جو ہے وہ ایک پازیٹیو رخ جو ہے وہ لے سکے۔ تو اس طرح ہم معاشرے کے اندر جو گھٹن ہے اور جو سیکشل فرسٹریشن ہے اس کو کم کر سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ڈاکٹر برکی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔